اب معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شاید بات پہنچ گئی ہوگی اور اس پر کوئی سنجیدہ گفتگو ہوگی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد پھر وہی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ان دنوں آپ کو بڑے زور و شور سے نئے ڈیموں اور خاص طور پر کالا باغ ڈیم کے حوالے سے گفتگو نظر آ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک بار اس پر تفصیل سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر حسن عباس پاکستان کے جو انڈس واٹر سسٹم ہے اس پر تو ایک اتھینٹک آواز سمجھے ہی جاتے ہیں، مگر وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہائیڈرولوجی کے حوالے سے متعدد پروجیکٹس کر چکے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور یہاں آج میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان کو ڈیم سے زیادہ واٹر مینجمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کسی ہائیڈرولوجسٹ سے بات کی جائے، اور میرے خیال میں اس حوالے سے ڈاکٹر حسن عباس سے زیادہ بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ دفعہ آپ سے کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو ہوئی تھی اور آپ نے تفصیل سے سمجھایا تھا، لیکن بدقسمتی جی دیکھیے کہ ہمیں پھر آپ سے ویسے ہی سوالات دوبارہ کرنا پڑیں گے۔ تو ان جی سوالات کو آپ یہ سمجھ کر ہماری جانب سے معذرت قبول فرما لیجئے کہ وہ سوالات اصل میں میرے نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کے ہیں جو یہاں سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور ان دونوں بڑے فعال بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اور میں ڈیولز ایڈوکیٹ کی طرح وہی جو جیسے وہ سوال کر رہے ہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو آپ تاکہ کھل کے آپ جواب دے سکیں۔ ان دنوں آپ سن رہے ہیں دوبارہ سے کالا باغ ڈیم بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اور بڑے بڑے ڈیمز ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب مذائقہ کیا ہے؟ ڈیمز تو ہونا چاہیے، پاکستان کے پاس تو دیکھیں نا، ہمارے دنیا میں تو دوسرے ملکوں میں ایک فصل ہوتی ہے، ہمارے پاس 2 فصلیں ہوتی ہیں، تو 2 فصلوں کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس تو 3 ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس تو پوٹینشیل ہے۔ انڈس ریور تو 3 فصلوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ 4 کو بھی کر جاتا ہے۔ تو یہ 2 یا 3 فصلوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہمارا انوائرمنٹ ہے۔ ہم ایک ایسے بلیسڈ خطے میں رہ رہے ہیں جس میں انڈس ریور چلتا ہے، اور انڈس ریور تو وہ ریور ہے جو پوری دنیا میں اس جیسا ریور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ اس دریا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سمجھا نہیں ہے، سمجھنے کے بھی ہوتا ہے کہ بھئی بڑا مشکل دریا تھا، بڑی مشکل ہائیڈرولوجی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے کوشش تو کی تھی۔ ادھر کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ادھر جو ہے نا اصل میں ایک وہ مومنٹم چلا تھا ارلی 50s میں، کہ بس ادھر جو ہے نا کوئی باہر کے لوگ آ جائیں، باہر کے ایکسپرٹس آ جائیں، وہ جو کچھ کہتے جائیں گے ہم مانتے جائیں گے، کیونکہ ہم نئے نئے اس وقت غلامی سے نکلے تھے، تو ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہوئی تھی خود ڈیسیژن میکنگ کی، اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی اس وقت ہماری نہیں ہوئی تھی۔ کوائٹ فرینکلی اس وقت ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ واٹر کے ایکسپرٹس نہیں تھے، اور جو تھے ان کو یکسر نظر انداز کیا گیا، اور ہم بس وہ ایک میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ کرائے کی سوچ، قرضے کے پیسے، نہیں لیکن ڈاکٹر اس صاحب کے ابھی جو اوپر ہم نے پوری کالا باغ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کالا جی باغ جی ڈیم بن جائے گا تو دیکھیں نا کتنا بڑا علاقہ ہے یہ وہ۔ بھی کرائے کی سوچ ہے اور قرضے کے پیسے ہیں، اور کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس پہ کوئی آپ کے انڈیجنس ریسرچ نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتائیں مجھے، وہ جو بات کرتے ہیں کدھر ہے آپ کی انڈیجنس ریسرچ؟ جو بھی آپ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانی کمپنی نے کہہ دیا، فلانے کنٹریکٹر نے کہہ دیا، فلانی این جی او نے کہہ دیا، فلانے آئی ایف آئی نے کہہ دیا، آپ کا اپنا کیا ہے اس کے بیچ میں؟ آپ کی تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ آپ کا دریا چلتا کیسے ہے۔ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ گلیشیئر سے لے کے ڈیلٹا تک اس دریا کے آپس میں کس طرح سے یہ اس کی انیٹمی کیا ہے دریا کی، اس کی فزیولوجی کیا ہے، اس کی مورفولوجی کیا ہے۔ یہ ٹرمز بھی نہیں پتہ ہمارے لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے کرتا درتا بن کے کہ جی ہم واٹر پہ ڈیسیژن لیں گے۔ یہ بیسیکلی ایک نالج گیپ ہے جو اس وقت ٹاپ لیول کے اوپر اسی طرح سے ایگزسٹ کر رہا ہے جیسے 1948 میں تھا، اور ابھی بھی وہی کرائے کی سوچ اور قرضے کے پیسے، اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو پچھلی صدی میں تو ڈیمز دنیا بھر میں بنے بھی ہیں، جرمنی میں بھی ابھی کسی شخص نے لکھا ہوا تھا کہ عاطف صاحب آپ پاکستان میں تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز نہیں ہونے چاہیے، لیکن جرمنی میں تو 350 سے 500 ڈیمز ہیں، گو کہ ان میں اب اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن ڈیم اب وہ ظاہر ہے وہ پچھلی صدی کے ڈیمز ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوئے، ظاہر ہے وہ کسی ڈیم کو آپ اچانک ختم بھی نہیں کر سکتے، اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو
اور پاکستان میں بھی ظاہر اچھے خاصے ڈیمز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیم دنیا بھر میں کیا ڈیمز کی طرف جا رہے ہیں؟ چین بھی تو بہت سارے ڈیم بنا رہا ہے, انڈیا بھی بہت سارے ڈیم بنا رہا ہے, تو پھر پاکستان بھی کیوں نہ بنائے ڈیم؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا، اگر یہ آپ نے انڈیا اور چائنا کی بڑی اچھی مثال دی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ ایک جارلنگ سیمپو ریور ہے جس کو انڈیا میں برہما پترا کہتے ہیں, چائنا میں جارلنگ سیمپو کہتے ہیں. تبت سے نکلتا ہے اور گھوم پھر کے وہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ نے سنا ہوگا وہ اروناچل پردیش ہے میرے خیال میں کوئی جگہ, جو کہ ڈسپیوٹیڈ علاقہ ہے. انڈیا کہتا ہے ہمارا ہے اور چین کہتا ہے ہمارا ہے, اور اس پہ ایز لیٹ ایز 2021 کوئی انڈیا اور چائنا کی جھڑپیں بھی ہوئیں, جس میں کوئی انڈیا کے میرے خیال میں 20-25 فوجی مارے بھی گئے. اور اس کے بعد میں یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کہ مودی صاحب نے جگہ کا دورہ کیا کہ نہیں یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے اروناچل پردیش, اور اس کے بعد میں چائنیز نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ جی ہم یہاں پہ موو کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور سٹرکچر بنانے جا رہے ہیں. تو وہ ڈیم ہے نا, ہائیڈرو پاور سٹرکچر ایک ڈیم ہوتا ہے, اس میں ڈیم بنتا ہوتا ہے. تو اگر ڈیم بہت اچھی چیز ہے تو پھر انڈیا کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کو تو خوش ہونا چاہیے, بھائی ہم نے بھی بہت سارے بنائے ہیں تو چائنا بھی بنا رہا ہے, ہمارے دریا پہ بنا رہے ہیں, ہم بھی ناچیں اور چائنا والے بھی خوش ہوں. انڈیا کو تکلیف کس بات کی ہے؟ بیسیکلی ڈیم ایک ایسی چیز ہے جو چند لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, چند لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے, لیکن جو اس کے نقصانات ہیں وہ پرماننٹ ہیں. وہ ہمیشہ کے لیے بہت سے لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں, اور وہ جو محرومیت ہے وہ پرماننٹ ہے. یہ ہر لارج ڈیم نے یہ کیا ہے, چاہے وہ ڈیم یو ایس اے میں بنا ہے, چاہے چائنا میں بنا ہے, چاہے انڈیا میں بنا ہے. اور اگر اب بات یہ نا کہ ہم لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا بھی شوق نہیں ہے, ہم ہسٹری بھی نہیں دیکھتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ جو انٹرنیشنل کمیشن آن لارج ڈیمز بنا تھا اس کی رپورٹ میں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اس طرح کی آپ کو لٹریچر میں مل جائے گا, دنیا کا کوئی لارج ڈیم آج تک اپنی قیمت پوری نہیں کر سکا, کوئی ایک بھی. اور ہم مطلب ہے کہ بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی اس کے جو بات منہ میں آتی ہے کر دیتے ہیں. ابھی اگلے دن وہ واپڈا کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی نیشنل فورم کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ جی تربیلا ڈیم نے ہمیں 400 پتہ نہیں کتنے 60 بلین ڈالرز کا فائدہ دیا ہے. بھئی یہ فگر کدھر سے نکلی ہے, اس کے اوپر کیا رپورٹ ہے؟ اگر 400 بلین کا اس نے ہمیں فائدہ دیا, میں ذرا فیکٹ چیک کے اوپر آ جاتا ہوں. اگر ہمیں تربیلا نے 460 بلین کا فائدہ دیا ہے تو یہ تقریباً اوسطاً ہمیں 5 بلین ڈالر کا ارن کر کے دے رہا ہے ہر سال. یہی تقریباً فگر بنتی ہے نا, 5 بلین ڈالرز ایوری ایئر تربیلا ہمیں ارن کر کے دے رہا ہے. اگر تربیلا اتنا زیادہ ارن کر رہا ہے تو ہم یہ 1.5 بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کیوں کبھی یو اے ای جا رہے ہوتے ہیں, کبھی چائنا کو کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارا قرضہ معاف کر دو, کبھی بینک کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری قسط جو ہے وہ آگے ڈیلے کر دو, قرضے کو ری شیڈیول کر دو. بھائی تربیلا 5 بلین ڈالر کما رہا ہے, اور یہ جتنے میں ریفرنسز دے رہا ہوں کہ قرضے کی قسطیں وسطیں, یہ 1.5 بلین ڈالر سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو تربیلا کا کدھر مر گیا, وہ کدھر چلا جاتا ہے؟ پھر تربیلا کی آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے تو قرضہ لے رہے ہیں. تربیلا اپنے پیسے سے اپنی ایکسٹینشن کیوں نہیں کرتا؟ تربیلا اپنے پیسے سے نئی ٹنل کیوں نہیں بناتا؟ تربیلا اپنے پیسے سے وہ جو کافر ڈیم ٹوٹا اس کی مرمت کیوں نہیں کرتا؟ تو اگر یہ واقعی کما رہے ہوتے تو پھر تو یہ ہمیں بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ جو کنسرن ہے لوگوں کا, کل میں ایک ٹی وی ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا, اس میں ڈیمو پر ہی بات ہو رہی تھی, نئے صوبوں پہ بات ہو رہی تھی, اور اس میں انہوں نے جو ہمارے فواد حسین ہیں ایکس منسٹر فار سائنس اور پی ٹی آئی کے دور میں, اور اب وہ زیر تاب بھی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں نا انڈیا بھی تو بنا رہا ہے, تو جب یہ کالا باغ بن رہا تھا تو سب اعتراض کر رہے تھے, اور اب انڈیا نے پانی روک لیا ہے تو اب تو کسی کے منہ سے چون چرانے نہیں کرتی. اب معاملہ یہ کہ اگر انڈیا ڈیم بنا رہا ہے اور اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی, تو پھر پاکستان میں کالا باغ پر کیوں اتنی بات ہوتی رہی ہے؟ نہیں, ہم تو انڈیا کے ڈیم کی بھی مخالفت کر رہے ہیں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اور انڈیا پھر چائنا کے ڈیم کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر ڈیم اچھی چیز ہے
اور اگر ڈیم اچھی چیز ہے تو پھر ہمیں انڈیا کے ڈیم پہ کیوں اعتراض کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، بڑی اچھی چیز بنا رہے ہیں. کوئی بھی ہمسایہ ملک، دوست ملک، دشمن ملک، مطلب اگر کوئی اچھا کام کرے تو اچھا کام ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن ہی کرے تو ہمیں تو اس پہ تعریف کرنی چاہیے، تالیاں بجانی چاہیے. تکلیف کیا ہے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے ان کے ڈیم سے؟ ان کو چائنا کے ڈیم سے کیا تکلیف ہے؟ دیکھیے یہ جو ڈیمز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ چند لوگوں کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں بے شمار لوگوں کو، جس میں صرف لوگ ہی نہیں ہیں، اس میں چرند پرند، انوائرمنٹ، ایکولوجی، جیولوجی، ہائیڈرولوجی، ہر چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور وہ بیڑا غرق پرماننٹ ہوتا ہے. اب دنیا نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. دیکھیے یہ ڈیم لابی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ڈیمز کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے کہ انہوں نے کوئی پرابلم سالو کرنی ہوتی ہے. ابھی یہ ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا مشرف صاحب کے زمانے کی، کہ مشرف صاحب نے کہا کہ ہم نے اس لیے بنانا ہے کالا باغ ڈیم کے، نہیں دیمر بادشاہ پہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی دیمر بادشاہ ہمیں جو ہے وہ پانی کی سٹوریج کے لیے چاہیے، کیونکہ اس وقت بجلی سرپلس ہوئی تھی. اس کے بعد میں وہ چلے گئے، پھر بجلی کا بحران آ گیا، آئی پی پیز کے مسئلے کھڑے ہو گئے، تو پھر دوبارہ حکومت کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم نے اسے بجلی بنانی ہے، یہ بجلی بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی بہانہ. اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب جس وقت حکومت میں آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنا جو پہلا قوم سے خطاب ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2025 میں پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں ڈیم بنانے ہیں. لہٰذا وہ ڈیم فنڈ جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے بنایا تھا، اب وہ پرائم منسٹر اینڈ چیف جسٹس ڈیم فنڈ ہو گیا، اور اس میں کھل کے احتیاط دیں. اور ایک فیئر مونگرنگ کی فضا پیدا کی گئی اور لوگوں کو ڈرایا گیا کہ 2025 میں پانی ختم ہونے جا رہا ہے. ہم ڈے ون سے اس چیز کو رد کرتے آئے کہ 2025 میں پانی ختم ہو ہی نہیں سکتا. یہ کون سی ہائیڈرولوجی، کون سی بیولوجی، کون سی سائنس انہوں نے کی ہے جو کہتے ہیں کہ جو وہ انڈس بیسن جو پچھلے 20 ملین سال سے مونسون کا سسٹم سے چل رہا ہے وہ اچانک 7 سال میں ختم ہونے جا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2025 میں پانی کیا ختم ہوا، ڈوب ڈوب کے مر رہے تھے آپ لوگ. انڈیا سے بھی فلڈز نہیں رک رہے تھے، آپ سے بھی نہیں رک رہے تھے. تو یہ ثابت کرتی ہے اس بات کو، یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ جو کہ بالکل حالیہ، بہت سے لوگوں کو 2017 2018 بھی یاد ہوگا جب یہ رپورٹ آئی، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، اور بلکہ وہ یوٹیوب پہ نکال بھی سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا. بہت سے لوگوں کو چیف جسٹس کی بھی تقریریں یاد ہوں گی کہ 2025 میں پانی ختم ہونے لگا، لہذا ڈیم فنڈ بناؤ. پوری قوم کو بیوقوف بنایا، پیسے جیبوں میں ڈالے، اور اب پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں. اور وہ فیئر مونگرنگ تھی کہ 2025 میں پانی ختم ہوگا. پی سی آر ڈبلیو آر کے ریفرنس سے وہ رپورٹ کو ذکر کرتے رہے، لیکن وہ رپورٹ کبھی منظر عام پہ نہیں آئی. اچھا اسد بھائی، ایک اور معاملہ، بہت سارے ہائیڈرولوجسٹ ہیں جو ڈیمز کی حمایت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ بہت سارے وہ ہائیڈرولوجسٹ ہائیڈرولوجسٹ نہیں ہیں جی، وہ ہائیڈرولوجسٹ نہیں ہیں، وہ سول انجینئر ہیں. ابھی نہیں، ایک بندے نے مجھے ٹویٹر پہ لکھا کہ میں 20 سال سے میں ہائیڈرولوجی کے ساتھ منسلک ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان منسلک میں ہوگا ڈیم جی، وہ 20 سال سے سول انجینئر ہوگا. بھائی کوئی بھی جو، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ادھر جو بندہ جو ہے نا 2 ویلز ڈرل کرا لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی میں ہائیڈرو جیولوجسٹ بن گیا ہوں کیونکہ میں نے کنویں کھدوائے ہیں، میں نے ٹیوب ویل لگوائے ہیں. جو بندہ ایک سول انجینئر جو کنکریٹ پور کرتا ہے جا کے کسی کینال کے اوپر، وہ کہتے ہیں میں واٹر کا ایکسپرٹ بن گیا ہوں. اچھا اسد بھائی، دنیا بھر میں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ بلینز آف ڈالرز استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے سوال خود سے کیا جاتا ہے قومی سطح پر کہ آپ اگر 5 بلین یا 10 بلین یا 20 بلین ڈالر کی کوئی چیز لے رہے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوگا نا کہ آپ کیوں لے رہے ہیں. اگر میں کوئی گاڑی لے رہا ہوں تو میرے گھر میں پہلے سوال ہوگا نا بھئی آپ یہ گاڑی کیوں لے رہے ہیں، کیا یہ بنیادی ضروریات کے لیے آپ کی گاڑی ہے یا بس لے رہے ہیں. پاکستان کو ہم یہ جو ہمارے ڈیمز ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں جتنا بھی بڑا قرض آج تک ہم پر ہے اس میں ان ڈیمز کا بہت بڑا کردار ہے. اور پاکستان 60 سے پہلے مقروض نہیں تھا، پہلی دفعہ جو پاکستان مقروض ہوا ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا تنازعہ تھا تو اس میں تو اقوام متحدہ کو کوئی باڈی بننا چاہیے تھا، یا اس میں کوئی انسانی حقوق کی کسی تنظیم کو بننا چاہیے تھا. اس میں ورلڈ بینک کی باڈی ہے اس سنتاس معاہدے کی. خیر اہم بات لیکن یہ ہے کہ پانی کی ضروریات، پانی کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، تو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم ضروری ہیں. کیوں؟ پانی کیسے ذخیرہ ہوگا ورنہ؟
اوکے، یہ آپ نے بہت اچھا کمپریہنسو سا سوال کیا ہے، اور میں اب اسی کی طرف آ جاتا ہوں۔ اور وہ جو آپ نے ایک بات بیچ میں کیا، ایکچولی یہ دو آپ نے چیزیں مینشن کی ہیں کہ آپ بنا کیوں رہے ہیں، اور دوسرا آپ نے وہ کوئی تھوڑا سا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جھگڑے میں ورلڈ بینک کا کیا کام تھا، کسی انٹرنیشنل باڈی کو آنا چاہیے تھا، کورٹ آف جسٹس کو آنا چاہیے تھا، یونائٹڈ نیشنز کو آنا چاہیے تھا، تو وہ ان کا کیا تھا۔ تو یہ دونوں بڑے دلچسپ سوال ہیں، میں باری باری دونوں کو ٹچ کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ آپ ڈیم کیوں بنا رہے ہیں؟ ڈیم بنانے کے پیچھے 3 بنیادی مقاصد بیان کیے جاتے ہیں کہ جی یہ پانی کا ذخیرہ کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈیم ہیں جن کو یہ سو کالڈ ملٹی پرپز ڈیم کہتے ہیں، کہ وہ بجلی بھی بنائے گا اور فلڈ کنٹرول بھی کرے گا۔ یہ 3 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر میں پاکستان میں، اب میں وہی بات کرتا ہوں کہ انڈس بیسن کیا ہے۔ انڈس بیسن کو سمجھنے کی بات ہے، کیا انڈس بیسن میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی ان دا فرسٹ پلیس ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ اور یہ جس وقت آپ کی انڈس واٹرز ٹریٹی کی نیگوسیشنز چل رہی تھیں، تو سم ویئر ان دا مڈ 50s پاکستانیوں نے کہا کہ جی آپ، ورلڈ بینک کو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو اتنے بڑے بڑے ان کو سٹرکچرز بنا کے دے رہے ہیں، باکرا ڈیم بھی بنایا، ننگل ڈیم بھی بنایا، اس کے بعد میں آپ نے 2 اور ڈیموں کا وعدہ کر لیا کہ جی آپ پونگ ڈیم بھی بنا دیں گے، اور ہمیں آپ جو ہے لنک کنالز پہ اور براجز پہ ٹرکا رہے ہیں، تو ہمیں بھی بڑے بڑے پروجیکٹس دیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ورلڈ بینک کے انجینئرز نے کہا کہ جو پاکستان کا جو کینال اریگیشن سسٹم ہے، اٹ از رن آف دا ریور سسٹم، اور رن آف دا ریور میں بہت اسٹیڈی فلوز ہیں انڈس کے، اور یہ آپ کی کرنٹ اور فیوچر نیڈز کے لیے رن آف دا سسٹم از گڈ انف۔ اور اس وقت تک پورے ہندوستان پاکستان کا ملا کے جو سسٹم ہے وہ رن آف دا ریور ہی چل رہا تھا، یہ 100 سال سے رن آف دا ریور پہ ہی چل رہا تھا، اس کے پیچھے کوئی ڈیم نہیں تھا اس پورے سسٹم میں۔ بھاکرا ڈیم کی بات پہلے 1901 میں ہوئی تھی میرے خیال میں سب سے پہلے، اس کے بعد میں 1920s میں دوبارہ اس پہ بات ہوئی، پھر 1930s میں بات ہوئی، لیکن ابھی تک بنا نہیں تھا، اور سسٹم چل رہا تھا، بہترین چل رہا تھا۔ تو اس لیے اس وقت سائنٹیفکلی یہ ورلڈ بینک نے لکھا کہ جی آپ کو ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے، آپ رن آف دا ریور پہ یو آر گڈ۔ اور 1966 تک آپ کا سسٹم چلتا رہا ہے رن آف دا ریور پہ، اور کوئی ایسی وہ مسئلہ نہیں ہوا۔ 66 میں آپ کا پہلا ڈیم کھڑا ہوا تھا، منگلا ڈیم۔ تو ایک تو یہ بات کہ جو یہ ایک ریٹرک کریٹ کیا گیا تھا کہ جی آپ کا اریگیشن سسٹم اس کے بغیر نہیں چل سکتا، وہ ریٹرک غلط تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو اب میں آپ کو کچھ نمبرز کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جب تربیلا بنا برانڈ نیو، ابھی تو سلٹ اپ ہو گیا نا، تقریباً 40 to 45% سلٹ اپ ہو گیا، شاید 50% سلٹ اپ ہو گیا، کلوز ٹو 50%، ٹھیک ہے۔ جب یہ بنا تو یہ برانڈ نیو تھا، اور بننے کے بعد ایک کتاب ہے ڈاکٹر نذیر اور ڈاکٹر غلام رسول چودھری کی، اریگیشن انجینئرز تھے، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا، اور یہ مڈ 80s کا تقریباً وہ ڈیٹا تھا۔ اس میں انہوں نے دیکھا کہ تربیلا ڈیم بننے کے بعد جو کنالز تھیں ان میں کتنا پانی آتا تھا، اور تربیلا ڈیم بننے سے پہلے کتنا آتا تھا۔ تو انہوں نے وہ ڈیٹا میں انہوں نے ٹیبل میں شو کیا ہوا اپنی کتاب میں کہ ہر کنال کے بیچ میں جو پانی تھا وہ ٹوٹل بڑھ گیا تربیلا بننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تربیلا کی جو اس وقت ٹوٹل کیپیسٹی تھی پانی کو سٹور کرنے کے بعد ریلیز کرنے کی، وہ 9 ملین ایکر فیٹ تھی، اور جب کنالز ہیڈ کے اوپر پانی بڑھ گیا تو جو انہوں نے فگرز دیے ہوئے تھے کہ ہر کنال پہ بڑھ گیا، اس کو آپ ٹوٹل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹوٹل انکریز ہوا وہ 3 ملین ایکر فیٹ تھا۔ تو باقی 6 کدھر گیا؟ باقی 6 جو ہے نا وہ ڈرامہ تھا، وہ دریا میں پانی آ رہا ہے، ڈیم میں سے گزر کے پھر دریا میں آ رہا ہے، وہ ڈیم ہو نہ ہو اس پانی نے آنا ہے اور گزر جانا ہے۔ اب جو بھی پانی ڈیم میں سے نکل رہا ہے، جی جو ڈیم بنا رہا ہے، ایز اف ڈیم از کریٹنگ واٹر، تو ٹوٹل جو اضافہ ہوا وہ 3 کا ہوا۔ لیکن یہ جو 3 کا اضافہ ہے، اگر آپ کہیں کہ جی یہ آپ کی بیک بون آف اریگیشن ہے، اب اگین میں نمبرز پہ آ جاتا ہوں۔ آپ کا جو ٹوٹل اریگیشن سسٹم ہے وہ 104 ملین ایکر فٹ پہ چلتا ہے، اس میں 3 تربیلا نے ڈالا، سو کالڈ ایڈیشنل، تو یہ کتنے پرسنٹ بنا؟ اچھا،
یہ تو کنال ہیڈ پہ ڈالا. اریگیشن کنال ہیڈ پہ تو نہیں ہو رہی, اریگیشن تو کھیت میں ہو رہی ہے. کنال سے واٹر کورس تک جو لاسز ہیں وہ 30% ہیں, واٹر کورس ٹو فارم گیٹ another 30%. تو جتنا پانی آپ کے ڈیم نے ڈالا ہے کنال میں, اس کا 50% فارم کے اوپر پہنچا ہے. اور فارم پہ آپ کریں فلڈ اریگیشن وچ ویسٹ another 75% واٹر. جو فارم پہ پہنچتا ہے اس میں صرف 25% ہے جو کراپ نیڈز کو پورا کرتا ہے, باقی 75% جو وہ ویسٹیج ہے. یو آر یوزنگ دی موسٹ انفیشینٹ اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ. یہ فرعون کے زمانے کا 10,000 پرانا میسوپوٹیمیا کا سسٹم ہے فلڈ اریگیشن کا, وہ آپ وہاں پہ لگا رہے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ کا 3 آیا ہے تو 3 میں سے 1.5 آپ کے فارم پہ پہنچا ہے, اور اس 1.5 میں سے آپ کا تقریباً آدھے سے زیادہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو گیا. تو یہ تقریباً 0.3 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے جو تربیلا سے نکل کے کھیت میں پہنچا ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کی بیک بون ہے. یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے. تو اعظم بھائی پانی سٹور کہاں ہوگا پھر؟ پانی تو اگر ہمیں سٹور کرنا ہے تو پانی سٹور کہاں کریں؟ آپ کے ریور سسٹم میں پانی سٹورڈ ہے, آپ کے گلیشیئرز میں پانی سٹورڈ ہے, آپ کے دریا کے نیچے جو ریت ہے اس کے بیچ میں پانی سٹورڈ ہے. آپ کے پاس تو سٹوریج کی کمی نہیں ہے. صدیوں سے ایسے ہی ہو رہا تھا, صدیوں سے ایسے ہی ہو رہا تھا پانی. ہماری انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے, گراؤنڈ واٹر جو ہے ہمارا, وہ صدیوں سے ایسے سٹور ہو رہا تھا. جی ایسے ہی ہے. دیکھیے وہ تو قدرت نے کیا ہوا ہے نا. دیکھیے ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ یہ دریا بنا کیسے تھا. اب دیکھیں ہمارے اسکولوں میں سے جیوگرافی, جیولوجی, ہائیڈرولوجی بہت بات کی بات ہے, بیسک جیوگرافی اور ہسٹری کو نکال دیا گیا ہے. کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی جیوگرافی اور جیولوجی اور ہسٹری. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمارے دریا شروع کہاں سے ہوتے ہیں, ختم کہاں پہ ہوتے ہیں. دی ادر ڈے آئی واز ان اے یونیورسٹی, لاہور کی, میں ابھی یونیورسٹی کا میں نام نہیں لوں گا, لاہور کی ایک بڑی نامی گرامی یونیورسٹی تھی. وہاں پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے. میں نے سمپل ایک سوال کیا, میں نے کہا یار میں یہاں پہ نا ایک میپ ڈرا کرتا ہوں جس میں پاکستان کے 5 دریا ہیں, اور میں نقشے کے اوپر لائنیں لگاتا ہوں, اور آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کون سی لائن کس رینج کو ڈیفائن کرتی ہے جس کے بیچ میں سے دریا آ رہا ہے. آپ کی پیر پلجن رینج ہے, آپ کی سوالک رینج ہے, آپ کی ہمالیین رینج ہے, آپ کی کوراکم رینج ہے. ان رینجز کے درمیان میں سے دریا نکل کے آتے ہیں. یہ 5ویں جماعت کی جیوگرافی ہے. میں نے کہا یار مجھے آپ کا کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر اسٹوڈنٹ جو کہتا ہے کہ مجھے جیوگرافی پتہ ہے, مجھے بتا دے کہ یہ رینجز کہاں کہاں پہ ہیں اور کون کون سے دریا کس کس رینج میں سے نکل کے آتے ہیں. ہمیں یہ بیسک 5ویں جماعت کی جیوگرافی بھی نہیں پتا, اور ہم بلند و بانگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ایسے نہیں ویسے کرنا ہے, تیسے نہیں کیسے کرنا ہے. وہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے نہیں ہے, الف کا نام کوکو پتہ نہیں ہے. اچھا سول انجینئرنگ کر کے تو واٹر کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو واٹر باڈیز جہاں سے گزرتی ہیں, ریور جہاں سے گزرتا ہے, کہتے ہیں کہ اس کے 5 سے 10 کلومیٹر کا جو ایریا ہے دونوں طرف کا, وہ ایکویفر, اس میں وہ پانی سٹور ہوتا ہے. جی یہ دیکھیے, لیکن حسن بھائی اس کے بعد کا علاقہ اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہاں تک پانی کیسے جاتا ہے دنیا بھر میں؟ پائپ سے, پمپ سے. آپ کو انرجی سسٹم چاہیے, آپ کو پمپنگ سسٹم چاہیے, آپ کو کنوینس سسٹم چاہیے. انرجی کے لیے اب میں 21st سینچری کی بات کرتا ہوں. دی بیسٹ سورس آف انرجی ان 21st سینچری فار پاکستان از سولر. یو آر ان دی بیسٹ سولر زونز آف دا ورلڈ. یعنی جرمنی جیسے ٹھنڈے ملک میں سولر جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے. تو پاکستان جدھر 300 سولر ڈیز ہیں آپ کے پاس, اور سولر اینگل جو ہے وہ آئیڈیل ہے آپ کا اس کے لیے آلموسٹ آل اوور دا کنٹری. اور کوئی بندہ مجھے پاکستان میں آج تک ایسا نظر نہیں آیا جس نے اپنے پیسے سے سولر لگوایا اور اب ریگریٹ کر رہا ہو. ہر بندہ کہتا ہے مجھے فائدہ ہے. اور جو دوسرا ہورائزن کے اوپر اس وقت ریولوشن آ رہا ہے وہ بیٹریز کا ہے. اب تو سولر جو ہے وہ رات کو بھی چلے گا, کیونکہ جو بیٹریز کا ریولوشن آ رہا ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں, ویئر از دی اسٹوریج بیٹری ٹیکنالوجی ناؤ. ہمارے پاس بھی میرے گھر پر, میرے گھر پر جو سولر وہ ہے, وہ میرے گھر پہ جو بیٹری ہے وہ 10 کلو واٹ کی بیٹری ہے, جو میرے رات کے لیے بہت ہوتی ہے. 10 کلو واٹ اس میں سٹوریج ہو جاتی ہے. 10 کلو واٹ اگر پاکستان میں لگائی ہو تو آپ کے 2 ایئر کنڈیشن چل سکتے ہیں اس پہ. جی 10 کلو واٹ کی وہ بیٹری ہے, اور وہ میرے گھر میں ظاہر ہم اس میں سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر مزید یہاں پر یہ کہ جو ہماری گاڑی ہے چونکہ الیکٹرک گاڑی ہے, اس میں 22 کلو واٹ کی اس میں بیٹری ہے, وہ بھی کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے کہ ان کیس
وہ جو میری بیٹری ہے وہ کم ہوگی تو یہاں سے بجلی چلی جائے گی گھر کے اندر اور پھر سے وہ بجلی آئے گی تو گاڑی دوبارہ چارج ہو جائے گی. دیکھیے نا بیوٹیفل. اب یہ وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ کی ایکسیس میں ہیں. دے آر چیپر ٹو بلڈ, چیپر ٹو بائی, فاسٹر ٹو انسٹال, اور دے آر سپورٹیو آف فیوچر. دیکھیں اگر میں آج ایک ڈیزل انجن والی برانڈ نیو گاڑی لیتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں اور کل کو مجھے اس کو مرمت کرانے کے لیے مکینک نہیں ملے گا, ٹیکنالوجی نہیں ملے گی. میں فلم والا کیمرہ لے لوں نا, ڈیزل بھی مہنگا ہوگا, ڈیزل بھی مہنگا ہوگا. میں فلم والا کیمرہ لے لوں نا, مجھے آج بھی مل جاتا ہے بازار میں, فلم بھی مل جاتی ہے, لیکن میں لے لوں تو آج سے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد مجھے کوئی دنیا میں لیبارٹری نہیں ملے گی کہ وہ میری وہ نیگیٹو کو ڈیولپ کر سکے. ایسے ہی. تو میں ایک آؤٹ ڈیٹڈ ڈائنگ ٹیکنالوجی کے اوپر کیوں آج کے دور میں بلینز آف ڈالرز انویسٹ کروں. میرے پاس ایکوفر ہے جس میں ہم نے بڑی ایک ڈیٹیل سٹڈی کی تھی 2023 میں, اور ہم نے اس ایکوفر کے والیومز کو ایسٹیمیٹ کیا تھا ایٹ لیسٹ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ 500 ملین ایکر فیٹ آپ کے دریاؤں کی ریت کے نیچے پانی ہے. آپ کے پاس سولر انرجی ہے, سن شائنز اوور دیئر, اور اس کے بعد میں کنوینس کے لیے پائپس کی جو ٹیکنالوجی ابھی اگین 21 سینچری کی ہے وہ HDPE کے پائپس ہیں, وہ جو کالا پلاسٹک کا پائپ جس کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں, وہ آگے ہوئے ہیں. وہ کینال بنانے سے بہت سستے ہیں, نہ اس سے آپ کو لینڈ ایکوائر کرنا پڑتا ہے اس طرح سے جیسے آپ کینال کے لیے کرتے ہیں. اور چونکہ جرمنی میں بھی اعظم کیونکہ گرمی چونکہ بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں, تو اس لیے اب وہ جو پانی کی ایویپوریشن ہے چونکہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو لاس ہے اس کو روکنے کے لیے ذرا پائپ ہی استعمال ہوتا ہے. اب وہ جو فلڈ ایریگیشن یا کینال ایریگیشن ہے وہ تو سسٹم اب کہیں استعمال بھی نہیں ہوتا. وہ ایگزیکٹلی. اور پھر یہ جو آپ کا پائپ ہے یہ لاس لیس ٹرانسمیشن ہے. آپ کی کینال ہیڈ ورک سے لے کے تو آپ کے فارم گیٹ تک 50% لاسز ہیں آپ کے, اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہ اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی وابڈا کی ان ساری رپورٹوں میں لکھے ہوئے ہیں. ادھر آپ کا 100% کنوینس. اچھا پھر جو پانی کی کوالٹی جب اتنی آسان سی باتیں یہ سب کچھ, تو پھر یہ کرتے کیوں نہیں؟ اب آپ یہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ اتنا جب آسان ہے, پاکستان کے پاس پانی بھی موجود ہے. مزے کی بات ہے کہ آپ ہی سے ڈیٹا لیا تھا ہم نے سن 1900 سے لے کے 1920 تک جو پانی اس سرزمین پر گرا ہے بارش کی صورت میں, جو پریسپیٹیشن تھی اس سے زیادہ 2000 سے 2020 کے درمیان گرا ہے. یعنی پانی بھی زیادہ ہو گیا ہمارے پاس, لیکن ہمارے دریا بھی سوکھ رہے ہیں, ہماری زراعت بھی ختم ہو گئی ہے. اور دیکھیے دریا سوکھے نہیں ہیں, آپ کے دریا ڈائیورٹ ہوئے ہیں. آپ کے دریا ڈائیورٹ ہوئے ہیں, کوئی آپ کا دریا نہیں سوکھا. آپ وہ ڈیٹا آتا ہوتا ہے جس کو رم سٹیشنز کا ڈیٹا کہتے ہیں کہ جہاں سے پاکستان میں کوئی دریا انٹر ہو رہا ہے ادھر کتنی جو ہے اس میں پانی آ رہا ہے. آپ کا دریا کابل کے اوپر رم سٹیشن ہے, آپ کا تربیلا کے اوپر رم سٹیشن ہے, جیلم میں منگلا کے اوپر رم سٹیشن ہے, مرالا براج پہ رم سٹیشن ہے, اور ادھر راوی سائفن کے اوپر رم سٹیشن ہے, اور نیچے سلیمان کی کے اوپر رم سٹیشن ہے. یہ رم سٹیشن صرف وہ پانی میئر کرتے ہیں جو اوور لینڈ فلو سے آ رہا ہے. جو ڈائریکٹ رین فال اور پریسپیٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ ہر روز خبریں آ رہی ہیں ڈوب کے لوگ مر رہے ہیں, وہ جو پانی آ رہا ہے وہ اس کے آن ٹاپ آف اٹ ہے. اور ہم نے جو پچھلی صدی کے فرسٹ کوارٹر کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں کہ اس وقت کتنا پانی آیا اور اس صدی کے فرسٹ کوارٹر کو دیکھیں تو دیر از اے سگنیفیکنٹ انکریز آف اباؤٹ 10%. تو قدرت نے تو کلائمیٹ چینج نے گلوبل وارمنگ میں تو آپ کو 10% پانی زیادہ دینا شروع کر دیا. تو وہ تو ایشو نہیں ہے, پانی نہیں کم ہو رہا آپ کا, لیکن آبادی بھی تو بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیے آبادی جتنی مرضی دیکھیں, آبادی بڑی ہے, آبادی بڑی ہے, لیکن ابھی بھی آپ کے پاس اتنا زیادہ پانی ہے کہ آپ صرف اپنی آبادی کو نہیں, آپ پورے سینٹرل ایشیا کو, پورے مڈل ایسٹ کو فیڈ کر سکتے ہیں. اتنا پانی ہے ابھی بھی آپ کے پاس. تو وہ لیکن جو آپ نے بات کی اور ابھی بیچ میں اس کا پھر ذکر ہوا کہ آخر پھر وہ ہم جب یہ چیزیں اتنی سمپل ہیں, ہمارے سامنے ہیں, ٹیکنالوجی بھی سامنے ہے, سسٹم بھی سامنے ہے, کوئی بہت دور بھی نہیں جانا, آپ کے اپنے ملک میں ہیں, ابھی جا کے وہاں سے ڈرل کر کے آپ ایک ایکویفر ٹیسٹ کر کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں جو ہم کلیمز کر رہے ہیں. ہم نے بھی ایکویفر ٹیسٹ کر کے یہ ہم کلیمز کر رہے ہیں, ہم کوئی صرف ہوا میں کلیم نہیں کر رہے, باقاعدہ ہماری سائنٹیفک رپورٹ ہے, ڈیٹا ہے, شیئر ہوا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, تو اس کی ویریفیکیشن بھی ہو سکتی ہے, اپنا نئے ٹیسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس کے لیے ہمیں اگین وہ جو میں نے کہا کہ ہمیں ہسٹری بھی نہیں پڑھائی جاتی, ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا.
Starting with 1941 एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक चार्टर में अमेरिका ने वादा किया यूरोपियन एलाइज के साथ कि जी मैं आपकी इमदाद करूंगा। चर्चिल के साथ ये मुआहदा साइन हुआ था, FDR ने किया था। तो लेकिन उसकी एक शर्त ये थी कि जंग के बाद कॉलोनियों को आज़ाद कर दिया जाएगा। और उधर कोई चर्चिल की मिसकैलकुलेशन हुई और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने तो जो मुल्कों के ऊपर एक्सिस फोर्सेस ने कब्ज़ा किया था उनको आज़ाद कराना है, तो कॉलोनियाँ तो हम एलाइज हैं, हम अपनी कॉलोनियाँ मेंटेन करेंगे। लेकिन उस वक्त ये ट्रूमैन प्रेसिडेंट बन चुका था। उसने कहा नहीं चर्चिल साहब, आपने अपनी तमाम कॉलोनियों को आज़ाद करना है। हम दुनिया में जितनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं सब आज़ाद हो जाएंगी और हर मुल्क में खुद मुख्तारी होगी। और ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये दैट अटलांटिक चार्टर वाज साइंड ऑन 14th of August 1941। ठीक है। और मेरे ख्याल में हमारी एक्चुअल यौम आज़ादी यही है, क्योंकि बरतानिया को अमेरिका बहादुर ने कह दिया था कि भाई तुमने इंडिया को आज़ाद करना है। उसके बाद में जब 47 में हम लोगों को एक्चुअल आज़ादी मिली तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान सेपरेट हुए। 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को उन्होंने इंडिया को आज़ाद कर दिया। ठीक है। लेकिन 1944 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, दैट वाज ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स वाज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको नियो कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। उसमें दुनिया के 44 बड़े मुल्क इकट्ठे हुए मैसाचुसेट्स ब्रेटन वुड्स में, और वहाँ पे उन्होंने फैसला किया कि ब्रिटिश पाउंड को ख़त्म करके US डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी मान लिया जाए। और ये जंग के चक्कर में और इमदाद देने के चक्कर में USA ने बहुत ज़्यादा यूरोप से गोल्ड ले लिया था अपने एलाइज को मदद देने के एवज में। शिप लोड्स यूरोप से गोल्ड लेके गए थे, वो फोर्ट नॉक्स में उन्होंने रख लिया था और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास गोल्ड बहुत ज़्यादा है, हमारा जो US डॉलर है इट विल बी गोल्ड बैक्ड। और उन्होंने प्राइस फिक्स की $35 फॉर एन आउंस ऑफ गोल्ड, और उन्होंने कहा कि आप हमें US डॉलर दे के गोल्ड भी ले सकते हैं। और ये एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है, US करेंसी इज गोल्ड बैक बाय गोल्ड, एवरी अदर करेंसी पेग्स विद गोल्ड विद US डॉलर। तो US डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन गया। अब US डॉलर की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। दुनिया के 44 मेजर मुल्क जो थे उन्होंने तो ये एग्रीमेंट मान लिया, बाकी जो छोटे मोटे थे उनकी मजबूरी थी कि US डॉलर में ट्रेड करें। तो इस तरह से US डॉलर की डिमांड बढ़ गई और ट्रेड होनी शुरू हो गई। और US अब जो नए आज़ाद हुए मुल्क थे, अब मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट की तरफ कि वर्ल्ड बैंक क्यों आया था, यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं आया, कोर्ट क्यों नहीं आया, जो फोरम थे इस तरह के झगड़े वो क्यों नहीं आया, ये बीच में वर्ल्ड बैंक का किस तरह से। अब एक जो नियो कॉलोनियलिज्म को इस्टेब्लिश करने का मेथड था वो ये था कि अब US करेंसी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन गई है। जो 9 आज़ाद ममालिक हैं, आप उनमें डेवलपमेंट के तौर पे जाएंगे, उनको प्रोजेक्ट्स ऑफर करेंगे और उनको कर्जा देंगे इन US डॉलर्स, और इतना ज़्यादा कर्जा दे देंगे कि उस मुल्क की इकॉनमी फौरी तौर पे वो कर्जा वापस ना कर सके। और अगर आप सक्सेसफुली किसी मुल्क को इतना कर्जा दे देते हैं तो फिर वो मुल्क उस नियो कॉलोनियलिज्म का हिस्सा बन जाएगा। आपको अपने गवर्नर जनरल के जरिए या अपने वॉइस राय के जरिए नहीं, बल्कि आपने उस मुल्क को उसके सेंट्रल बैंक के थ्रू उसकी इकॉनमी को आप कंट्रोल करें। एंड दिस वाज नियो कॉलोनियलिज्म। अब नियो कॉलोनियलिज्म के लिए जो एक बहुत खूबसूरत मॉडल था किसी मुल्क को बड़ा कर्जा देने का, वो था डैम कंस्ट्रक्शन। इनके स्काउट्स मुल्कों में निकल जाते थे। ये US ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन was playing a big role in international market, और इनके लोग हमारे पास भी आए, ईरान में भी गए, सूडान में भी गए, जगह जगह पे जा रहे थे। और इसके पैरेलल जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, कोल्ड वॉर शुरू हो गई हुई थी, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो भी इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे। इजिप्ट को जो है वो असवान हाई डैम बनाने के लिए रशिया ने एंगेज कर लिया, जिस पे ब्रिटेन को और USA को शदीद एतराज़ात थे, और वो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो इधर फॉर एग्जांपल सूडान में कर रहे थे। और वर्ल्ड बैंक सूडान को कुछ डैम्स बनाने के लिए जो है वो पुश कर रहा था, जो उस वक्त की उनकी जो जमहूरी हुकूमत थी वो नहीं मान रही थी। तो प्रिसाइसली 1958 में सूडान में मिलिट्री कू हुआ, और जो मिलिट्री डिक्टेटर आया उसने वर्ल्ड बैंक को वो तमाम चीज़ें करने की इजाज़त दे दी
جو شروع میں جو ان کا الیکٹڈ لیڈر تھا وہ نہیں مان رہا تھا. ہمارے ادھر بھی کوئی ایسی گیم چل رہی تھی. پریسائسلی 1958 میں ہی ہمارے ادھر بھی کیوں ہوا, ملٹری لیڈر آیا اور اس نے وہ سب کچھ کر دیا جو ابھی تک ہم ریزسٹ کر رہے تھے. لیلینتھل کا رول اس میں بہت زیادہ تھا. اب اگین یہ میں ڈیوڈ ای لیلینتھل کی بات کر رہا ہوں. ہمارے کسی ہسٹورین کو, یہ میں نے آپ کے بڑی بڑی آپ کی نامی گرامی, اگین میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک سے زیادہ یونیورسٹیز میں آئی آر پڑھایا جاتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسر سے جب میں نے سوال کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں اور پاکستان کے یہ اس واٹر کے جو بھی کرائسس ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس میں لیلینتھل کا کیا رول رہا ہے, nobody knows. لیلینتھل نے کس طرح سے کولڈ وار کے آبجیکٹیوز کو فٹ کیا اس انڈس واٹر ٹریٹی کے ساگا میں, nobody knows. کسی کو یہ نہیں پتا کہ لیلینتھل تھا کون, لیٹ الون کہ اس نے کیا کیا تھا. اب یہ وہ بیسک ہسٹری کی چیزیں, میرے تو خیال میں لیلینتھل کے جو 2 مضمون ہیں وہ آئی آر کے تو ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے اوپر جو ایک پڑھنے چاہیے, اس کے ہر پیراگراف میں سے ایک تھیسس نکلتا ہے. اب ایک اور چیز, اب یہ اس وقت پاکستان میں ویو چلی ہوئی ہے, پاکستان میں اصل میں ویو چلتی ہے پروپیگنڈا کی, اور پھر سارے کے سارے خاص طور پہ جو نوجوان لوگ ہیں جو جن کا کتاب سے تعلق نہیں ہے, جن کی جو معلومات کا جو میور ہوتا ہے وہ ٹک ٹاک کی کچھ ریلز ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے بیچارہ وہ دیکھتے ہیں اور اس سے وہ طے کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں ماس میڈیا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس طرح سے ہے, تمام اینکرز کو ایک ساتھ لگایا جاتا ہے اور پولیٹیشنز بھی وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ جی واقعی بہت ضروری ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ واٹر ایمرجنسی کا جس طرح عمران خان کے دور میں شروع ہوا تھا کہ جی پانی ختم ہو رہا ہے, اور بلکہ تو ہمارے چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ جو بندہ یہ کہے گا ڈیم کی مخالفت, اس کو میں آرٹیکل 6 لگا دوں گا اس کے اوپر. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک ویو چل پڑی ہے, ڈیم بننا چاہیے, ڈیم بننا چاہیے اور ڈیمز کے ڈھیر ہونے چاہیے, اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا اس کا طریقہ بھی ہے؟ دیکھیے نالج بیس ہے. آپ دیکھیں, ہم تو آلٹرنیٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے بجلی بنانی ہے تو آپ سولر پہ جائیں, 1/100th the ٹائم اور 1/10th دی کاسٹ, اس میں آپ کی اتنی بجلی بن جائے گی جتنی آپ کا ڈیم 15 سال میں اور بلینز آف ڈالرز کے بعد بنائے گا. اور پتہ نہیں بنائے گا بھی کہ نہیں بنائے گا, کیونکہ نیلم جلم فیل ہو گیا. ہمیں نہیں پتا کہ وہی کانٹریکٹر نئے ڈیم بنا رہے ہیں, وہ بھی فیل ہوتے ہیں کہ چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن سولر سے آپ کو یہی چیز ود ان ویکس آپ کو اتنی بجلی مل جاتی ہے جتنی آپ کو اس کے لیے 15 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا, اسٹوریج میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس 500 ملین ایکر فٹ سے زیادہ کی اسٹوریج آلریڈی آپ کے ایکویفرز میں موجود ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کنیکٹ دیٹ اسٹوریج ود یور یوزر, اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کینال سے سستا سولوشن ہے, ڈیم سے سستا سولوشن ہے اور کوئکر ہے. اور چھوٹے اسکیل پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بہت بڑا نہیں بنانا, وہ چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ آپ سسٹم بناتے جائیں اور اس کو آپ اسکیل کرتے جائیں. اور تیسری چیز آپ کی فلڈ کنٹرول, جس کے اوپر دعوے کرتے ہیں, ہر ڈیم بنانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ جی فلڈ کنٹرول ہوگا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا متھ ہے, ڈیم فلڈز کو کنٹرول نہیں کرتے. 1992 میں آپ کے منگلا ڈیم میں سے فلڈ نکلا تھا جس نے 1000 لوگوں کو ڈبو دیا تھا, جان سے گئے تھے. منگلا آپ کا دوسرا بڑا ڈیم ہے, اگر منگلا ڈیم میں سے فلڈ نکل سکتا ہے تو پھر کسی بھی ڈیم میں سے نکل سکتا ہے. اسی طرح سے 1988 میں ان کے پونگ ڈیم تھا بھارت کا, اس میں سے فلڈ نکلا تھا, اس نے بھارت میں بھی لوگوں کو ڈبویا تھا, پاکستان میں بھی ڈبویا تھا. ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, جو یہ جو کچھ عرصے پہلے جو یہ لیبیا میں ڈیم پورا ٹوٹا ہے اور سے جو تباہی مچائی ہے. جی, تو یہ تو ڈیم یہ ممکن ہے کہ ڈیم چھوٹے سیلاب روکتا ہو, لیکن جب سیلاب واقعی آتا ہے تو ڈیم اصل میں مسئلہ یہ ہے, جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے سیلاب کو جب وہ روکنا شروع کرتا ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں روڈا بھی بنا لو, پھر ہم کہتے ہیں دریا کے ساتھ دکانیں بھی بنا لو, ہوٹل بھی بنا لو, سوسائٹیاں بھی بنا لو, کیونکہ چھوٹے سیلاب آپ نے نہیں دیکھے. جب بڑا سیلاب آتا ہے تو پھر سب کچھ لے کے چلا جاتا ہے. تو جو ریورز کے بیچ میں انکروچمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں نے دکانیں, ہوٹل اور سوسائٹیاں بنا دی ہیں, یہ جو ہے یہ چھوٹی انکروچمنٹس ہیں. آپ کی سب سے بڑی انکروچمنٹ تو ڈیم ہے. ڈیم نہیں ہوگا تو ریور کا کورس اپنا چلے گا اور لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے, لوگ ریورز کو سمجھیں گے. تو بیسیکلی جو آپ کا فلڈ کنٹرول ہے وہ ڈیم نہیں کرتا, بلکہ واپڈا کی اپنی رپورٹ ہے 1994 کی, اور اس رپورٹ میں واپڈا نے بڑا کلیئر لکھا ہے کہ ہمارا کوئی ڈیم بھی فلڈ کنٹرول کے لیے نہیں بنایا گیا, فلڈ کنٹرول از اونلی انسیڈنٹل. اور یہ 1994 کی رپورٹ ہے واپڈا کی, بیسڈ آن 1992 فلڈز. تو جب اپنے اوپر کوئی وہ تلوار لٹکتی ہے رسپانسبلٹی کی, تو رپورٹوں میں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ ڈیم تو فلڈ کنٹرول کے لیے ہے ہی نہیں.
لیکن جب ڈیم بیچنا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, آصم بھائی تو ان کو کہیں جی فلڈ مجھے نہیں جائیں پتا, گے تو میں یہ بھی یقین کیجیے پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے ان کو, میں جس طرح شروع کے میں نے کہا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ اتنا مہنگا کوئی کام ہو تو آپ کو کم سے کم یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یقین کیجیے کہ پاکستان میں بے شمار بڑے لوگوں سے ملا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ جی ڈیم ہم بجلی کے لیے بنا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی واٹر سٹوریج کے لیے بنا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہم ڈیم فلڈ کنٹرول کے لیے بنا رہے ہیں. یعنی ہر جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, کسی کو واضح پتہ نہیں ہے کہ ڈیم بنا کیوں رہے ہیں. ایک بڑا سٹرکچر ہے, نظر آتا ہے, دکھانے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں میں نے ڈیم بنا دیا ہے, لیکن حالت جی یہ جی آخر میں بھی آصم بھائی آخری بات آپ سے, اس وقت جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں, کیونکہ یہ جو پیسے یہ لے رہے ہیں انہوں نے چکانے نوجوانوں نے, یہ یاد رکھیے. یہ جو جی جی اس جی وقت آپ کو 18-20 سال کا جو نوجوان لگ رہا ہے, اس نے پوری زندگی پیسے چکانے ہیں جو ابھی یہ جو قرض لیں گے اس کے. اس نوجوان کو آپ کیا کہیں گے کہ ڈیم کیوں نہیں ضروری, ہمیں ڈیم کی بجائے ہمارے پاس جو الٹرنیٹو ہیں وہ کیوں اتنے سفیشینٹ ہیں, ڈیم کیوں نہیں چاہیے ہمیں؟ دیکھیے ڈیم ہمیں تو اس لیے بھی, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ یہ جو تربیلا شربیلا کی باتیں کرتے ہیں, بجلی کا اگر دیکھیں تو نیلم جیلم بنایا فیل ہو گیا. تربیلا جتنی سی بجلی بناتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے کوئی لب کشائی نہیں کی, لیکن وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنی سی بجلی بناتے ہیں اور اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو 5th ایکسٹینشن کر رہے ہیں یہ کتنی سی بجلی بنائے گی. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل بجلی تربیلا نے کتنی بنائی ہے اور کتنا اس نے کمایا بجلی سے, کتنا اس نے پانی بنایا ہے. وہ ساری چیزیں جب آپ اس کے ٹوٹل, اور پھر جو اس نے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے, جو اس نے آپ کی اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے, جو اس نے آپ کو قرضوں میں ڈبویا ہے, جو اس نے آپ کو نیو کولونیزم کے ماڈل کے بیچ میں جو دھکیلا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب آپ ایڈ اپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تربیلا نے تقریباً آپ کو $350 بلین کا نقصان دے چکا ہے اور مزید دے رہا ہے. دس از اے وائٹ ایلیفینٹ. اور اگر آپ نے بجلی بنانی ہے تو وہی بات کہ سولر سے سستی بنتی ہے, جلدی بنتی ہے. ایکویفر میں آپ کے پاس سٹوریج ہے, آپ نے پائپ لگانی ہے, آپ نے کوئی بڑے سے بڑے ڈسٹرکٹ کا بھی پروجیکٹ کرنا ہے تو وہ مہینے نہیں تو سال, 6 مہینے نہیں تو سال میں ہو جائے گا, اور ایکچوئل آپ کو اچھی کوالٹی کا پانی بھی مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آلٹرنیٹس ہیں. اگر آپ آلٹرنیٹس کی بات نہ کریں, بات ہونے ہی نہ دیں, بات کو ڈسکشن میں آنے ہی نہ دیں, اور آپ صرف یہ نعرہ ماریں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہولڈنگ اے ویری سیریس پوزیشن کہ جی اونلی سولوشن از ڈیم, وداؤٹ ڈیم دیر از نتھنگ. بھائی میں بتا رہا ہوں کہ دیر آر آلٹرنیٹیوز. آپ نے کوئی کمپیوٹر خریدنا ہوتا ہے, آپ 50 قسم کے آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں کہ جی کون سا مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے. آپ نے موبائل فون لینا ہوتا ہے, آپ 50 آلٹرنیٹس دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون سا فون لینا ہے, کون سا آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ نے اپنی اکانومی کو, اپنی ضروریات کو, سافٹ ویئر کو, لائف سٹائل کو, ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جب آپ اتنی بڑی چیز بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے, اپنے جیوگرافیکل سسٹم کو دیکھنا ہے, اپنے جیولوجیکل اور ہائیڈرولوجیکل سسٹمز کو دیکھنا ہے, اپنی ضروریات کو دیکھنا ہے, اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے, اپنے فارمر کو دیکھنا ہے, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا آلٹرنیٹیوز ہیں. اگر تو کوئی رد کرتا ہے اس آلٹرنیٹیو کو, فار ایگزامپل جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سٹوریج آپ کے ایکویفر میں ہے, کوئی مجھے بتا دے آ کے, ثابت کر دے کہ ایکویفر میں پانی نہیں ہے. میں نے 500 ملین ایکر فٹ کہا ہے, اس سے زیادہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. کوئی مجھے آ کے کہہ دے یہ نہیں, یہ 500 نہیں ہے, یہ لیس دین 5 ہے, ثابت کرے ود ڈیٹا, کیونکہ میرے پاس سارا ڈیٹا کے ساتھ ہے. بتا دے مجھے. کوئی مجھے کہہ دے سولر سے بجلی نہیں بنتی, آ کے بتا دے مجھے, ثابت کر دے کہ جی سولر سے بجلی نہیں بنتی. دیکھیں پاکستان میں ہی ابھی یہ نیپرا کی لاسٹ رپورٹ ہے جس پہ کافی وہ پریشان بھی ہیں وہ نیپرا اور اس طرح کے ادارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو صرف روف ٹاپ سولر سے گرین میٹرنگ کے تھرو گرڈ میں بجلی گئی ہے وہ 18 گیگا واٹ ہے. 18 گیگا واٹ. آپ کا تربیلا کتنی بجلی بناتا ہے؟ لیس دین 5. اور اس 18 گیگا واٹ کا یہ 2017 سے لے کے ابھی تک کا ہے میرے خیال میں ان کا ڈیٹا, if I'm not wrong. تو یہ 6-7 سال میں آپ تربیلا سے 3 گنا بجلی جو ہے اپنے گرڈ میں ڈال رہے ہیں تھرو روف ٹاپ سولر. پرائیویٹ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگا, اور وہ بجلی بھی گرین اور کلین ہے. صحیح. تو آپ کے پاس جب آلٹرنیٹس ہیں تو پھر آپ کیوں ایک مہنگی چیز, میں آپ کو اگر زبردستی میں آپ کو کہوں کہ جی آئندہ آپ جو بھی لیٹر لکھیں گے وہ ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کریں گے, اور اگر ٹائپ رائٹر پہ نہیں آپ ٹائپ کر کے دیتے, کسی پرنٹر شنٹر سے نکال کے لے آتے ہیں, تو پھر آپ غدار ہیں, پھر آپ پہ میں مقدمہ چلاؤں گا. وہ یہی بات کر رہے ہیں اس وقت. آپ کو زبردستی کہیں گے جی وہ آپ نے وہ گھمانے والا نہیں ہوتا ڈڈو ٹیلی فون, آپ نے وہ استعمال کرنا ہے, موبائل فون نہیں استعمال کرنا. بھئی ہم کیوں اپنے آپ کو پیچھے دھکیل رہے ہیں؟
اور یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بریٹن ووڈز میں کیا ہوا تھا, ہم کس طرح سے نیو کلونیلزم میں پھنسے اور کس طرح سے ہم ایک ڈیتھ سائیکل کے بیچ میں گرفتار ہوئے, جس میں ڈیمز نے اور انڈس واٹر ٹریٹی نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. دیکھیں, انڈس واٹر ٹریٹی واز جسٹ ٹو امپلیمنٹ بریٹن ووڈز ان انڈیا اینڈ پاکستان. للی اینتھل کے مضامین پڑھیں, میں یہ بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں. دیر واز نو شارٹیج آف واٹر ان پاکستان اور ان انڈیا, دونوں کے پاس سفیشینٹ پانی تھا. پانی کی کمی نہ ادھر تھی نہ ادھر تھی, نہ ابھی ادھر ہے اور نہ ابھی ادھر ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. لیکن ابھی بھی جنگ کی وہ فضا بنی ہوئی ہے کیونکہ اس سے کچھ اور لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے. اب آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی وہ پانی روک لیں گے اس لیے ہم ڈیم بناتے ہیں. ہم پنجاب میں ڈیم بنائیں گے, ہم چناب پہ ڈیم بنائیں گے, ہم مڈ رانجھا پہ ڈیم بنائیں گے, چنیوٹ میں ڈیم بنائیں گے. اچھا اصل بھائی, وہ تو ہمارے دشمن ہیں, تو دشمن ملک نیچے کا جو ملک ہوتا ہے اس کو سزا دینے کے لیے ڈیم بناتا ہے. ہم نیچے کس کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ بحیرہ اپنے عرب آپ کو نہیں, ہم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. ہم صوبوں کی اور فیڈریٹنگ یونٹس کی لڑائی کروا رہے ہیں یہ کام کر کے. ہم نے جو پہلے 2 ڈیم بنائے ان میں بھی یہی ہوا ہے کہ چند لوگوں کا تھوڑی دیر کے لیے بہت فائدہ ہوا ہے, لیکن باقی پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے, انوائرمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے. تو دیکھیں, ہمارے پاس جو ہے نا وہ نالج کی کمی ہے, ویژن کی کمی ہے, اور چند لوگوں نے جو کہ بڑی پاورفل پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے, جس وقت مطلب میں بڑی ایک کلیئر بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت یہ چیز نیوز میں بھی ہے, آپ لنک کر لیں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. جس وقت 1950s میں یہ ڈسکشنز چل رہی تھیں تو ورلڈ بینک نے ایک فارمولا دیا کہ یہ دریاؤں کی اس طرح سے تقسیم کر دی جائے. تو اس وقت پاکستان میں صوبے اپنا کام کر رہے تھے. روم میں ایک کانفرنس ہوئی اور اس روم والی کانفرنس میں انڈیا اسپیکٹیٹر کے طور پہ بیٹھا رہا اور پاکستانی ڈیلیگیشن آپس میں ڈسکس کرتا رہا, جس میں سندھ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا اور پنجاب کا کچھ اور تھا. اور 1954 کے بعد جب 1955 آیا تو پتہ چلا پاکستان 1 یونٹ بن گیا, اور وہ جو ریجنل پوائنٹ آف ویو تھا ود ان پاکستان دیٹ واز ایلیمینیٹڈ. اس سے پہلے پچھلے سال جو 6 کینالز کی بات ہوتی رہی, صوبوں نے آبجیکٹ کیا, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ 1 یونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان. اس کے پیچھے کون ہے؟ another بریٹن ووڈز. ہمیں ہمارے نوجوانوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. کھوج لگائیں, آئی آر کے اسٹوڈنٹس, ہسٹری کے اسٹوڈنٹس, اکانومی کے اسٹوڈنٹس, انٹرنیشنل لا کے اسٹوڈنٹس, یہ سب کھوج لگائیں. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر, میں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں, ان کا کیا مطلب ہے, واٹ از بیہائنڈ اٹ. کیونکہ میں تو اس چھوٹے سے پروگرام میں چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا کھوجی بننا چاہیے, اور وہ خود ڈھونڈیں, نکالیں اور بتائیں کہ جی اس چیز کا یہ مطلب ہے, 1 یونٹ کا یہ مطلب ہے, باقی سیپریٹ فیڈریٹنگ یونٹس کا یہ مطلب ہے. شکریہ. اور لنک کریں, ہسٹری کو لنک کریں. 58 میں سوڈان میں بھی کو ہوتا ہے, ادھر بھی کو ہوتا ہے, دونوں کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر ہے. میرا خیال میں یہ ہم اس نوٹ پہ ختم کرتے ہیں اپنی بات کہ سب سے پہلے تو جو نوجوان ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی قرضے لیے جائیں گے یا لیے جا رہے ہیں یا لیے گئے ہیں, وہ آپ نے پے کرنے ہیں اور آپ کے بچوں نے پے کرنے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اسے سوچ سمجھ کے کریں, اور سب سے بہتر دنیا بھر میں سائنٹیفک ریسرچ آپ کے سامنے ہے, اسے پڑھیں, اور خاص طور پر انڈس بیسن کے حوالے سے جتنی ریسرچ ہے اسے سامنے رکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیم اچھی بات ہے تو کوئی منع نہیں کرے گا, آپ ضرور بنا لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیم بنانے سے نقصان ہوتا ہے اور ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. حسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو جی. حسن عباس صاحب سے تفصیل سے گفتگو ہوئی, میرے خیال میں ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو سوالات تھے وہ آپ ہی کے تھے, اور وہ بڑے واضح انداز سے ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. اگر کوئی اور معاملہ بھی اور سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ضرور بھیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد مجھے دوبارہ سے ایک اسی طرح کی بیٹھک کرنا پڑتی ہے اور دوبارہ سے وہی بتانا پڑتا ہے جو پہلے بتایا جا چکا ہے. خیال رکھیے. آداب.